حابیل اور قابیل حضرت آدم اور حضرت حوا کے حقیقی بیٹے تھے، لیکن خدا کی قدرت کے دونوں بھائیوں کے مزاج اور عادات میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ بڑا بھائی قابیل مزاجن غصے کا تیز، بد زبان اور فطرتاً برائی کی جانب راغب تھا۔ حسد، بغض، سرکشی، تکبر اور انتقام کا جذبہ اس کے خون میں شامل تھا اور اس کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا، جبکہ چھوٹا بھائی حابیل نیک سیرت، متقی، پرہیزگار اور عاجز انسان تھا۔ وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا اور فارغ وقت میں اپنے والد کی خدمت کرتا۔ قابیل شکل و صورت میں حابیل سے زیادہ خوبصورت تھا، جبکہ حابیل خاموش طبیعت اور بڑے بھائی قابیل کے مقابلے میں زیادہ طاقتور تھا۔ ویسے تو والدین کو اپنے تمام بچے پیارے ہوتے ہیں اور وہ سب ہی سے محبت کرتے ہیں، لیکن حابیل کے اخلاق، نیک سیرت، فرما برداری اور دیگر خصوصیات کی بنا پر حضرت آدم چھوٹے بیٹے کو زیادہ پسند فرماتے اور حضرت آدم علیہ السلام اپنے چھوٹے بیٹے حابیل کو اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتے تھے، جبکہ قابیل کی عادت بد کی وجہ سے اس کے متعلق فکر مند رہتے اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش بھی کرتے۔ قرآن کریم نے حضرت آدم کے ان دو صاحبزادوں کے نام لے کر مخاطب نہیں کیا، البتہ توریت میں ان کے نام حابیل اور قابیل بیان کیے گئے۔ ان کے واقعے کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ اکرام سے منقول ہے کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا دنیا میں تشریف لائے تو ان دونوں کے بدن سے اللہ تعالیٰ نے پیدائش کا نظام شروع کیا۔ ان کی نسل میں اضافے کے لیے ہر حمل سے 2 بچے یعنی جڑواں پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ بھائی بہن ہونے کی وجہ سے ان کا آپس میں نکاح حرام تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے حضرت آدم کی شریعت کے لیے یہ حکم جاری فرمایا کہ حضرت حوا سے جڑواں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسرے وقت میں پیدا ہونے والے جڑواں بچوں سے کر دیا جائے۔ اس حکم کے مطابق قابیل اور حابیل کی شادی ہونا تھی۔ قابیل عمر میں بڑا تھا، اس کے ساتھ اس کی جو ہمشیرہ پیدا ہوئی تھی وہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہمشیرہ سے زیادہ خوبصورت نہ تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حسب حکم حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہمشیرہ قابیل کے حصے میں آئی، لیکن چونکہ وہ خوبصورت نہ تھی چنانچہ قابیل نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور وہ اپنی سگی ہمشیرہ سے شادی کرنے کا خواہشمند تھا۔ حضرت آدم نے شرعی قاعدے کے مطابق اسے قبول نہیں فرمایا اور قابیل کو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی تلقین کی، لیکن قابیل اپنی ضد سے باز نہ آیا۔ بڑا ہونے کی وجہ سے قابیل خود کو والد کا جانشین سمجھتا تھا، لیکن وہ حابیل کے تعلق سے والد کے خیالات سے واقف تھا۔ اب حسین و جمیل لڑکی سے حابیل کی شادی کے فیصلے نے اسے حابیل کا دشمن بنا دیا۔ حضرت آدم نے جب دونوں بھائیوں کے درمیان یہ تنازع دیکھا تو رفع اختلاف دونوں بھائیوں کے لیے تجویز پیش کی کہ تم دونوں بارگاہ خداوندی میں اپنی قربانی پیش کرو، اللہ تعالیٰ تم دونوں میں سے جس کی قربانی قبول فرما لے گا اس لڑکی کی شادی اس کے ساتھ کر دی جائے گی۔ حضرت آدم کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ قربانی اس کی ہی قبول ہوگی جس کا حق ہے، یعنی حابیل کی۔ حضرت آدم نے دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے حضور قربانی پیش کریں۔ اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ جانے کا حکم فرمایا۔ حضرت آدم قابیل کی جانب سے بڑے فکر مند تھے، چنانچہ حج کے سفر پر جانے سے پہلے آپ نے دونوں بیٹوں کو بلا کر نصیحت کی کہ بارگاہ خداوندی سے جو بھی فیصلہ آئے گا اسے تم دونوں بھائی بخوشی قبول کرو گے اور آپس میں مل جل کر رہو گے۔ اس نصیحت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ قابیل باپ کی نصیحت کی وجہ سے قربانی دینے پر تیار ہو گیا، چنانچہ دونوں نے قربانیاں پیش کی۔ حابیل بکریوں والا تھا، چنانچہ انہوں نے ایک نہایت عمدہ خوبصورت بکری راہ خدا میں قربانی کے لیے پیش کی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، لہٰذا اس نے فضول اور ردی فصل کا ایک گٹھا قربانی میں دیا۔
اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی مگر قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی کہ آسمان سے ایک شعلہ نیچے اترتا اور وہ قربانی کے لیے پیش کی گئی شے کو جلا کر راکھ کر دیتا، تو اس کا یہ مطلب ہوتا کہ اللہ نے قربانی قبول فرما لی۔ یہ دیکھ کر قابیل غضبناک ہو گیا اور حسد کی آگ میں جل کر بولا، اے حابیل میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، بھائی جان اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ وہ صرف اپنے متقی بندوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ چلائیں گے تب بھی میں آپ کو قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ نہیں چلاؤں گا، کیونکہ مجھے تمام جہانوں کے پروردگار اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اور اگر آپ اس انتہا تک پہنچ بھی جائیں کہ مجھے قتل ہی کر دیں تو آپ اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ میری خطاؤں کا بوجھ بھی اپنے سر اٹھائیں گے۔ ایک بے گناہ انسان کو قتل کرنے والا گویا مقتول کے تمام گناہوں کا بوجھ بھی اپنے سر اٹھا لیتا ہے، اس طرح میرے گناہوں کا وبال بھی آپ کے سر ہوگا، اور میرے لیے یہ تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں، البتہ اس جرم کی وجہ سے آپ جہنمی ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی قسم مقتول حابیل قابیل سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن حابیل کو شرم و حیا مانے رہی کہ اپنے بھائی کی طرف قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا۔ علامہ ابن کثیر قتل کے حوالے سے مختلف اقوال تحریر فرماتے ہیں کہ شاید قابیل کے پاس لوہے کا راڈ تھا جس سے حابیل کو مارا اور قتل کر دیا، اور ایک قول یہ بھی ہے قابیل نے پتھر کی چٹان سے حابیل کے سر پر مار کر اسے ہلاک کر دیا۔ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل تو کر دیا لیکن اب وہ نہایت پریشان تھا کہ اس لاش کا کیا کرے۔ یہ زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو اس کی لاش 1 سال تک اپنی کمر پر لاد کر پھرتا رہا۔ اہل کتاب سے منقول ہے کہ دمشق کے شمال میں ایک پہاڑ جبل کا7 میں وہ غار موجود ہے جس میں قابیل نے پتھر مار کر حابیل کو قتل کیا تھا۔ یہ غار آج بھی خونی غار کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا تھا۔ اسماعیل بن عبد الرحمن مفسر قرآن ہیں اور صدی کے نام سے شہرت رکھتے ہیں۔ وہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ وہ کوے 2 بھائی تھے، پھر دونوں لڑنے لگے حتیٰ کہ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ پھر وہ قتل کے بعد زمین کی طرف جھکا اور اسے کھودنے لگا، پھر گڑھے میں اپنے بھائی کوے کو ڈال کر اسے دفن کر کے چھپا دیا۔ جب قابیل نے یہ سب دیکھا تو پکار اٹھا، ہائے افسوس کہ میں اس کوے کی طرح بھی ہونے سے عاجز ہو گیا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا نہ سکا۔ پھر قابیل نے کوے کی پیروی کرتے ہوئے اپنے بھائی حابیل کو چھپا دیا۔ اہل سیرت لکھتے ہیں کہ حضرت آدم کو اپنے فرزند حابیل کے قتل کا سخت صدمہ تھا کیونکہ وہ ان کا جانشین تھا۔ حضرت آدم اس کی یاد میں 40 سال تک روتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حابیل کے بدلے میں ایک نہایت اور سعادت مند فرزند عطا کیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے اس کا نام شیس رکھا جس کے معنی ہیں اللہ کا عطیہ۔ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حابیل کی لاش دفنانے کے بعد قابیل کو والد کے غصے کا خوف تھا، چنانچہ شیطان کے مشورے پر وہ یمن فرار ہو گیا جہاں اس نے سکونت اختیار کر لی اور والد کے دین حق کو چھوڑ کر پہلی آتش پرست بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد و فساد اور آتش پرستی کی بنیاد قابیل نے ہی رکھی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جاتا ہے تو حضرت آدم کے سب سے پہلے بیٹے قابیل کے اعمال نامے میں بھی اس کے قتل کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ قتل حق کا پہلا موجد وہی ہے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ قابیل کو حابیل کے قتل ناحق کی دنیاوی سزا فوری طور پر اس طرح دی گئی کہ اس کی پنڈلی اس کی ران سے چمٹ گئی
اور جس طرف سورج کا رخ ہوتا اس کا چہرہ بھی از خود ادھر ہی گھوم جاتا، اور اپنے بھائی کے ساتھ حسد و سرکشی اور گناہ کی وجہ سے اسے یہ رسوائی اور اس کو عذاب ملا، جبکہ آخرت کا عذاب سخت ہے اور اپنی جگہ قائم ہے۔ دوستو واقعہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔